ہیلو دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم سیدھے اپنی اسٹوری پہ بنا کسی ٹائم ویسٹ کے۔ تو ماہی بھائیوں کے روم سے چلی جاتی ہے اپنے روم میں ریڈی ہونے، اور تمنا وہاں سے آتی ہے اور کچن میں چلی جاتی ہے، وہاں سے کچھ ٹوسٹی اور چائے ریڈی کرتی ہے ماہی کے لیے۔ تو وہ چائے لے کر آتی ہے ماہی کے روم میں۔ ماہی وہاں نہا کر باتھ روم سے باہر آئی ہے، اس کے گیلے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے ہیں، کچھ پانی کی بوندیں ماہی کے چہرے پر بھی بکھری ہوئی ہیں، ٹھہری ہوئی ہیں، جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور تمنا بھی کمرے میں آ جاتی ہے اور وہ ماہی کو ایسے دیکھتی ہے اور بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں چائے اور ٹوسٹ ہے، تو ماہی کہتی ہے کہ دروازے پر ہی بریک فاسٹ کرو گی یا اندر آ جاؤ گی؟ تو تمنا کہتی ہے وہ میں آپ کے لیے بریک فاسٹ لائی تھی۔ تو ماہی کہتی ہے کیوں؟ تمنا کہتی ہے مطلب؟ ماہی کہتی ہے اپنے کپڑے ریڈی کر رہی ہے اور پہننے کے لیے، اور ریڈی کرتے کرتے بولتی ہے کہ مجھے چاہیے مجھے جو چاہیے ہوگا وہ میں خود لے لوں گی۔ تو تمنا کہتی ہے آپ ناراض ہیں کیا مجھ سے؟ تو ماہی کہتی ہے ناراض تم سے؟ کیوں؟ اور میں تم سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ ماہی جو ہے وہ بالکل فارمل بات کر رہی ہے، تو تمنا کہتی ہے تبھی تو آپ مجھ سے ایسے بات کر رہی ہو۔ تو ماہی کہہ رہی ہے کیسے بات کر رہی ہوں میں تم سے؟ میں سب سے ایسے ہی بات کرتی ہوں۔ تو تمنا کہتی ہے اچھا، وہ تم ابھی آئی ہو نا، اس لیے ہو رہی ہے، میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ یہ ماہی کے لیے تمنا سے۔ تو اور وہ کپڑے چینج کرنے واپس باتھ روم چلی جاتی ہے، اور تمنا بریک فاسٹ وہیں ٹیبل پر رکھ دیتی ہے اور خود بھی وہیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ماہی کپڑے چینج کر کے واپس روم میں آتی ہے، وہ ڈرائر سے اپنے بال ٹھیک کر رہی ہے، سکھا رہی ہے، جس سے اس کے بال ہوا میں اڑ رہے ہیں، تیر رہے ہیں کہہ سکتے ہیں، اور تمنا صرف اسے دیکھ رہی ہے۔ اسے غصہ تو آ رہا ہے مگر وہ کچھ کہہ نہیں رہی۔ ماہی ریڈی ہونے میں ہی لگی ہوئی ہے، پھر وہ پوری ریڈی ہو جاتی ہے اور پھر جا کے تمنا سے کہتی ہے کہ ارے تم یہیں ہو، اور یہ کہہ کر اپنے بالوں کی پونی ٹیل بنانے لگتی ہے۔ تو تمنا جو کھڑی ہے وہاں، وہ اپنے من میں کہتی ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، بس غصہ تو دیکھو ناک پر بسا رکھا ہے، اور بول رہی ہیں کہ غصہ نہیں۔ ہاں مطلب اتنی سی بات پر کون غصہ ہو جاتا ہے یار۔ اور ماہی وہاں سے جانے لگتی ہے، تو اس کے آگے تمنا آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ماہی کہتی ہے یہ کیا طریقہ ہے، ہٹو سامنے سے۔ تو تمنا کہتی ہے اور یہ کیا طریقہ ہوا بنا کھائے گھر سے نکلنے کا؟ غصہ آپ مجھ سے ہے نا، تو کھانے پر کیوں نکال رہی ہے؟ تو ماہی کہتی ہے میں کسی پہ غصہ نہیں ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تو تمنا کہتی ہے ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ کو بالکل بھی دیر نہیں ہو رہی تھی۔ تو ماہی کہتی ہے ہاں تب ٹائم تھا، ابھی نہیں ہے، ہٹو سامنے سے یار۔ تو تمنا کہتی ہے میں بالکل نہیں ہٹوں گی، آپ ناشتہ کر لو پہلے اور ناشتہ کر کے جاؤ۔ تو ماہی کہتی ہے ہٹو سامنے سے یار، یہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ تمنا ماہی کے سامنے ہی کھڑی ہے اور اس کی آنکھیں ماہی کی آنکھوں میں ہیں، اور تمنا کی آنکھوں میں ہلکا سا پانی بھر جاتا ہے، وہ ہرٹ ہو رہی ہے ماہی کے اس برتاؤ سے۔ اور یہ بات ماہی نوٹس کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمنا میں ناراض نہیں ہوں تم سے یار، تم پاگل ہو؟ اور یہ بات سن کر تمنا کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ماہی تھوڑی بے چین ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہے تم پاگل ہو، ادھر آؤ۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اسے بیڈ پہ بٹھا دیتی ہے۔ میری طرف دیکھو تمنا،
اپنا نام ماہی سے سن کر تمنا ایک بار میں ہی ماہی کو دیکھنے کے لیے اپنی نظریں اٹھاتی ہے اور کچھ ہی سیکنڈ میں وہ پھر واپس سے نیچے کر لیتی ہے۔ تو ماہی کہتی تمنا سے کہ تمنا میری طرف دیکھو پلیز، اور تمنا ماہی کو دیکھنے لگتی ہے۔ پھر ماہی کہتی ہے کہ رو کیوں رہی ہو، میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں تم سے یار۔ تو تمنا جو ہے وہ اپنی ممی اپنے آنسو پوچھتی ہے اپنے ہاتھوں سے، تو اور کہتی ہے کہ آپ بنا کچھ کھائے کیوں جا رہے ہو؟ تو ماہی کہتی ہے تو تم اس کا مطلب کیا ہے کہ تم رونے لگو گی؟ تو تمنا کہتی ہے کہ کیونکہ آپ مجھ سے غصہ ہو، میری وجہ سے ناشتہ نہیں کر رہے ہو، تو پھر میں کیا کروں؟ تو ماہی کہتی یہ بات صحیح ہے کہ مجھے تمہاری بات اچھی نہیں لگی تھی، لیکن جب میں نہا رہی تھی تب میں نے سوچا کہ تم کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی۔ اور رہی بات ناشتے کی، تو ہاں مجھے غصہ آیا تھا تم پہ، تو اس کا مطلب تم رونے لگو گی؟ تو تمنا سر نیچے جھکائے ہوئے بیٹھی ہے، کچھ بولتی نہیں ہے۔ تمہاری کہتی ہے مجھے دیر ہو رہی ہے اور مجھے جانا ہے، اور تمہیں پتہ ہے شام کو ہلدی کی رسم ہے، بہت سارے کام ہیں۔ اور کہتی ہے مائی کی اور بھائی کی ہلدی ہے، اس کی ساری پریپریشن کرنی ہوگی۔ تمنا کہتی ہے ہاں مجھے پتہ ہے، مگر آپ گھر سے جا رہے ہو، پتہ نہیں کب آؤ گی، تو بنا کچھ کھائے گی کیسے جانے دوں میں آپ کو؟ اور مامی کو پتہ چلے گا تو میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ تو مائی کہتی ہے او تو مامی کی چنتا ہے، مامی کی وجہ سے ہے یہ سب، ورنہ میری چنتا کس سے ہے؟ میں کھاؤں، میں خالی پیٹ جاؤں، باہر جا کر چکر کھا کر گر جاؤں، کیا فرق پڑتا ہے، یا پھر مر جاؤں؟ اتنا بولتے ہی تمنا اپنا ہاتھ مائی کے ہونٹوں پہ رکھ دیتی ہے اور بولتی ہے کچھ بھی بولتی ہیں آپ دوبارہ یہ مت بولنا، اور مامی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی آپ کی فکر ہے اور بہت ہے۔ مائی اشارے میں کہتی ہے ہاتھ ہٹاؤ میرے منہ سے۔ تو تمنا اب وہاں اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹا دیتی، تو مائی کہتی ہے اب میں کچھ کھا لوں، مجھے جانا بھی ہے، جلدی آنا بھی ہے، اور شام کی ساری تیاری کرنی ہے۔ تو تمنا کہتی ہے جی، اور اب اپنی آنکھیں صاف کرنے لگتی ہے۔ تو مائی اس کی آنکھیں صاف کرنے میں اس کی ہیلپ کرتی ہے ان آنکھوں، اور کہتی ہے ان آنکھوں میں آنسو نہیں اچھے لگتے مس ٹیمی۔ اور تمنا ٹوسٹ تو کھا لیتی ہے، تمنا ٹوسٹ کھلا دیتی ہے ماہی کو، اور وہ چائے پی جاتی ہے۔ تو چائے ٹھنڈی ہو گئی تو تمنا کہتی ہے کہ رکو، تو مائی کہتی ہے ارے اب کیا ہوا؟ تمنا کہتی ہے چائے تو ٹھنڈی ہو گئی، میں گرم کر لاتی ہوں۔ تو مائی کہتی ہے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چائے ٹھنڈی کر کے ہی پیتی ہوں۔ تو تمنا کہتی ہے مطلب اس سے کیا فائدہ ہوگا پھر؟ تو مائی کہتی ہے فائدہ اور نقصان کے تو میں نہیں جانتی، بٹ میں چائے ٹھنڈی کر کے پیتی ہوں۔ تمنا کہتی ہے کہ اتنی ٹھنڈی؟ تو مائی کہتی ہے آج کی جتنی نہیں، مگر میں چائے ٹھنڈی کر کے پیتی ہوں۔ تو تمنا کہتی تو میں گرم کر کے لے آؤں یا دوسری بنا دوں؟ تو مائی کہتی ارے یار نہیں، میں چلتی ہوں اب، تھوڑی شام کے لیے چیزیں بھی لینی ہیں، اوکے؟ تو تمنا کہتی ہے ٹھیک ہے۔ مائی کہتی پہلے تم منہ دھو کے آؤ اپنا، جاؤ، کیا شکل بنا لی تم نے، جاؤ جاؤ جاؤ۔ اور تمنا واش روم چلی جاتی ہے منہ دھونے کی، اور مائی بولتی ہے کہ کمال ہے یار، وہ مطلب اپنے آپ سے بات کرتی کمال ہے یار، میرے ناراض ہونے سے یہ رونے لگی، عجیب لڑکی ہے مگر سویٹ ہے۔ تب تک تمنا بھی آ جاتی ہے منہ دھو کر باہر، اور بولتی ہے آپ کب تک آئیں گے؟ تو مائی کہتی ہے ارے واہ، اب موڈ ٹھیک ہو گیا آپ کا، میری شام ہونے سے پہلے میں آ جاؤں گی، بلکہ ڈیکوریشن بھی کرنی ہوگی، تو جہاں بھائی کی ہلدی لگے گی وہاں پر، تو وہ ہم چھت پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں، چھت پر کرتے ہیں، زیادہ جگہ بھی ہوگی، زیادہ لوگ بھی آ سکیں گے، تو وہاں ڈیکوریشن کرنی ہوگی۔ میں بہت جلدی آنے کی کوشش کروں گی، اور ہاں
میرا ایک کام کرو گی؟ تو مائی کہتی ہے سوری تمنا کہتی ہے ہاں. تو مائی کہتی ہے ماں سے کہنا میرا یلو والا ڈریس نکال دے. تو تمنا کہتی ہے آپ سوٹ پہنیں گی؟ تو مائی کہتی ہے ہاں. لیکن کیا مطلب؟ تو تمنا کہتی ہے مطلب آپ سوٹ پہنیں گے؟ تو مائی کہتی ہے آف کورس یار، کیا ہو گیا تمہیں ایک ہی بار بات بات پوچھوں؟ چلو مجھے اب بہت دیر ہو رہی ہے، آئی ایم گوئنگ، میں جا رہی ہوں، بائے. تو تمنا کہتی ٹھیک ہے، اور ماہی جانے لگتی ہے. تو تھوڑی دیر جا کے پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو تمنا اسی کے بیڈ پر بیٹھے اپنی آنکھیں صاف کر رہی ہے. تو وہ جاتے جاتے سوچتی ہے کہ عجیب ہے، اس کے ساتھ فیلنگ ہی عجیب ہے یار. مطلب میرے تھوڑا سا ناراض ہونے پر اس کے اتنا فرق پڑتا ہے، کمال ہے یار. اور مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی مجھ سے غصہ ہے، ناراض ہے یہ، لیکن اس کے لیے کیوں فرق پڑتا ہے؟ اور یہ سوچتے سوچتے میں چلی جاتی ہے. تمنا بھی گھر میں سب کے ساتھ کام میں لگ جاتی ہے، شام کی تیاریوں میں لگ جاتی ہے. سب دھیرے دھیرے ریڈی ہو رہے ہیں تو جی کام کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے. سبھی لوگ ریڈی ہو گئے ہیں. تمنا اپنی مامی سے کہتی ہے کہ مامی ابھی تک ماما اور ماہی نہیں آئے. تو مامی کہتی ہاں بیٹا کافی لیٹ ہو گیا ہے، میں بھی یہی سوچ رہی تھی یہ گڈو کہاں ہے، ذرا فون کرے تو ماہی کو. تو تمنا کہتی ہے میں ڈھونڈتی ہوں مامی، میں بولتی ہوں بھیا کو کہ وہ فون کریں. تو مامی کہتی ٹھیک ہے بیٹا. تو تمنا جو ہے وہ ڈھونڈتی ہے بھیا کو. وہ چھت پہ ملتے ہیں تو وہ بولتی ہے کہ فون کرنے کے لیے گڈو بھیا کو اپنے. تو جو گڈو ہوتا ہے وہ فون، ہاں میں فون کرتا ہوں. وہ فون لگاتے ہیں ماہی کو، مگر وہ اپنا فون ریسیو نہیں کرتی. تو وہ فون لگاتا ہے اپنے پاپا کو جو کہ ماہی کے ساتھ میں ہیں. تو پاپا فون اٹھا لیتے ہیں. تو پاپا کہتے ہیں ہاں بیٹا گڈو کیا ہوا؟ تو گڈو کہتا ہے پاپا کتنی دیر میں پہنچیں گے گھر، کافی دیر ہو گئی ہے. تو پاپا کہتے ہیں بس بیٹا 10-15 منٹ میں پہنچتے ہیں. تو گڈو کہتا ہے ماہی بھی ساتھ ہے نا آپ کے؟ تو پاپا کہتے ہیں ہاں بیٹا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے. تو گڈو فون کٹ کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے آ رہے ہیں وہ لوگ، بس 10-20 منٹ میں پہنچتے ہوں گے. تو تمنا کہتی ہے ٹھیک ہے. اور 10-15 منٹ بعد ماہی اپنے پاپا کے ساتھ انٹر کرتی ہے گھر میں. یہ دونوں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ماہی کی ممی بھی آ جاتی ہے. تو وہ کہتی ہے آ گئے آپ لوگ، ہو گئی شاپنگ؟ تو ماہی کہتی ہے ارے ماں کہاں ہوئی ہے، آدھی شاپنگ بھی نہیں ہوئی، اور یہ شاپنگ تو بڑا ہی بورنگ اور تھکا دینے والا کام ہے، مجھ سے بالکل پسند نہیں ہے. اتنے میں تمنا اندر سے دونوں کے لیے پانی لے کر آتی ہے. ماہی پانی لے لیتی ہے مگر صرف وہ نیچے دیکھ رہی ہوتی ہے، مطلب کہ تھکی ہوئی ہے. تو ہم تھک جاتے ہیں تو ایسے نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا، تو ویسے تو اسے تمنا کے پیر دکھتے ہیں. تو وہ کہتی ہے یہ کون ہے؟ تو ماہی دھیرے سے مطلب ماہی بولتی ہے اپنی ممی یہ کون آ گیا اب یار. اور وہ دھیرے دھیرے اوپر کی اور چڑھتی ہے، مطلب کہ اپنی نظریں چلاتی ہے. تو دیکھتی ہے کہ یہ تو تمنا ہی ہے جس نے یلو کلر کے کپڑے پہنے ہیں. اور وہ اسے دیکھتی ہے. تو گائز آج سال میں 10 سال پہلے خوبصورتی الگ ہی ہوتی ہوگی نا. تو بس پھر وہی خوبصورتی ہے جو ماہی دیکھ رہی ہے، وہی خوبصورتی ماہی نے دیکھ لی ہے. تمنا میں آنکھوں میں کاجل لگایا ہوا ہے اور ہونٹوں پہ گلابی رنگ کے سوائے کچھ نہیں. ماہی تو جیسے اس کی آنکھوں میں کھو گئی ہے، اس کے منہ سے نکل ہی جاتا ہے. تو ماہی کہتی ہے تمنا کہتی ہے، ہلکا سا مسکرا دیتی ہے اور اپنی مامی کے بغل میں آ کے بیٹھ جاتی ہے. تو اس کی مامی بولتی ہے کہ آج میری بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی ہے. تو ماہی کہتی ہے من میں بولتی ہے ہاں یار لگ تو رہی ہے، مگر کیا ہے اس نے آج؟ ابے یار میں بھی کیا سوچ رہی ہوں. اور وہ بولتی ہے اپنی مامی سے ہاں ہاں لیکن میں ابھی ریڈی کہاں ہوئی ہوں ماں، مجھے تو ریڈی ہو جانے تو پہلے. تو مامی اس کی جو ممی ہے وہ کہتی ہے ارے بیٹا میرے لیے تو میرے سبھی بچے بہت خوبصورت ہیں. تو میں کہتی ہے اچھا ماں، اب بات پلٹ دی. تو پھر کہتی چھوڑیے ماں آپ نے میرا ڈریس نکالا ہے؟ تو مامی کہتی ہاں بیٹا. ممی جو ہوتی ہے ماہی کی وہ کہتی ہے کہ ہاں بیٹا تمنا نے صبح ہی نکلوا دیا تھا. تو ماہی کہتی ہے کہ تمنا کی طرف دیکھ کے اچھا. تو ممی کہتی چلو بیٹا تم لوگ ریڈی ہو جاؤ، میں ذرا دیکھوں ساری تیاریاں اوپر، سامان وامان دیکھ لوں. تو مائی جو ہے وہ کچھ
بولتی اپنی ممی سے کچھ رہ تو نہیں رہا نا ماں؟ تو ممی کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، سب ہم لوگوں نے کر لیا ہے اور اس میں ہماری تمنا نے بہت مدد کی ہے، بھرپور ساتھ دیا ہے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ ماہی کے بغیر تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن تمنا کے آنے سے بالکل پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ماہی کہتی ہے اچھا جی، اور وہ جگہ جہاں رسم ہوگی وہ ڈیکوریٹ ہو گئی؟ میں تو وہ ہی ہے، اگر وہ نہیں ہوئی ہوگی تو مزہ کیسے آئے گا ماں؟ میں ابھی نہا کر آتی ہوں اور پہلے وہ جگہ ڈیکوریٹ کرتی ہوں۔ تو ممی کہتی ہے ارے بیٹا ریلیکس ہو جاؤ، وہ سب ہو گیا ہے اور بہت اچھے سے ڈیکوریٹ ہوا ہے۔ تو ماہی کہتی کیا وہ سب ہو گیا ہے؟ اب وہ تمنا کی طرف دیکھتی ہے جو کچن میں کام کر رہی ہے، مطلب وہ بیچ بات میں چلی گئی تھی کچن میں۔ تو کہتی ماں اب یہ مت کہنا کہ یہ بھی تمنا نے کیا ہے۔ تو اس کی ممی کہتی ہے اسی نے کیا ہے، اور کون کرے گا بچے؟ ہم اگر اکیلے نہیں کیا ہے، سب بھائیوں کے ساتھ ہیلپ سے کیا ہے۔ اتنے میں ماہی کا جو چھوٹا بھائی ہے بابو پیچھے سے آتا ہے اور اپنی دیدی کے گلے سے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اور میں نے بھی ہیلپ کروائی تمنا دیدی کی۔ تو ماہی کہتی ہے اسے گود میں اٹھا لیتی ہے اور اس کے گال پر کس کرتی ہے اور کہتی ہے اچھا آپ نے بھی ڈیکوریشن کی؟ اور تب تو ڈیکوریشن کمال کی ہوئی ہوگی۔ تو بابو کہتا ہے کہ جی دیدی اب آپ چاکلیٹ دو میری، جو میں نے آپ سے کہا تھا لانے کے لیے۔ تو تمنا ماہی کو دیکھ رہی ہے کچن سے ہی، اور ماہی کہتی ہے اپنی میرے بابو کی چاکلیٹ بھی چاہیے، ایک سیکنڈ یہ آپ کی چاکلیٹ اور یہ آپ بھولو بھیا کو دے دینا ٹھیک ہے؟ اور وہ اس کے گال پر کس کرتی ہے۔ میں کہتی ہے چلو جاؤ آپ کھیلنے، اور کہتی ہے کہ میں ریڈی ہونے جا رہی ہوں ماں۔ تو اس کی ممی کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹے، اور بابو بھی چلا جاتا ہے چھت پہ، اس کی ممی بھی چلی جاتی ہے اور ہلدی کا پروگرام چھت پر رکھا گیا ہے تو سبھی بچے وہیں کھیل رہے ہیں۔ ماہی اپنے روم میں چلی جاتی ہے ریڈی ہونے، وہ اپنے روم جا کے دیکھتی ہے اس کا روم بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، اس کے کپڑے پریس کر کے اچھے سے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ماہی بولتی ہے کہ واہ ماں تھینک یو ماں، اور وہ چلی جاتی ہے باتھ روم نہانے کے لیے۔ اور تمنا وہاں سوچ رہی ہے کہ کیا بات ہے آج چائے بھی نہیں مانگی، مامی سے بھی نہیں مانگی۔ تمنا ماہی کے لیے کچھ اسنیکس اور چائے بنا رہی ہوتی ہے، اسے لگا تھا کہ وہ آئے گی تو چائے مانگے گی، بٹ ایسا کچھ ہوا نہیں۔ تو تمنا چائے اور اسنیک لے کے جاتی ہے ماہی کے روم میں۔ جیسے ہی وہ اندر انٹر کرتی ہے، ماہی باتھ روم سے نہا کے باہر کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور اس نے اپنی ڈریس پہنی ہوئی ہے یلو کلر کی، وہ بھی ہے، اور اس کے بال ایک سائڈ سے اس نے اپنے ایک شولڈر پر رکھے ہوئے ہیں اس نے، اور اپنی ٹاول سے اپنے کانوں کو صاف کرتی ہوئی آ رہی ہے، کچھ گنگنا رہی ہے۔ تو اسے تمنا دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا بات ہے، سچ میں جو کہا تھا وہی کیا، مگر ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں ہے، اور اتنی خوبصورت جب تیار ہوں گی تب کیا کریں گی؟ اتنے میں ماہی تمنا کو دیکھ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ارے او مس فیورٹ، کیا ہوا، کچھ کام تھا اور وہیں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آنے کے لیے کیا پرمیشن لینی پڑے گی؟ تمنا کہتی نہیں بس وہ چائے لے کے آئے تھے آپ کے لیے۔ تو ماہی پیچھے مڑتی ہے تمنا کو دیکھنے کے لیے، تو جھٹکے سے مڑنے کی وجہ سے اس کے بال چہرے پہ چپک جاتے ہیں، چہرے پہ پانی ہے جس وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ تو تمنا آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو ہاتھ لگانے کے لیے آگے بڑھتی ہے، اپنے ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، مگر اس سے پہلے ماہی خود اپنے بالوں کو صحیح کر لیتی ہے اور بولتی ہے کہ ارے اتنے قریب کیا ارادہ ہے، کیا بات ہے، چائے خود پلانی ہے کیا یا سر سے پلانی ہے؟ تو میں نے کچھ نہیں، بس وہ یہ جی چائے۔ تو ماہی کہتی ہے ہاں ہاں یار دو چائے دو، ماں نے بنائی ہے، اور وہ ایک سپ لے لیتی ہے، اور لیکن اسے تھوڑی سی الگ لگتی ہے چائے۔ تو پھر وہ خود ہی بولتی ہے کہ نہیں ماں نے تو نہیں بنائی۔ تو تمنا کہتی وہ میں نے بنائی ہے۔ تو ماہی کہتی ہے اس کی طرف دیکھتی ہے ارے واہ اچھی چائے بنا لیتی ہے، وہ ایک سپ اور لے لیتی ہے۔ تو تمنا یہ دیکھ کر تھوڑی سی خوش رہتی ہوئی پی رہی ہے، پھر وہ بولتی ہے کہ خالی چائے کیوں پیتے ہو آپ؟ خالی چائے نہیں پیتے،
یہ بھی کھا لوں. تھوڑی سی ڈرتی ہے نہیں. میں کہتی یہ کیا ہے؟ پھر کہتی ارے واہ مائی فیوریٹ فرائڈ آلو. لیکن یہ بنایا کس نے؟ تو تمنا کہ ڈرتی ہے اور بولتی نہیں، وہ ہم یہی کرتی ہے. تو میں کہتی تم نے بنایا ہے؟ تو تمنا کہتی ہے تو میں کہتی لیکن تمہیں کیسے پتا کہ یہ میرے فیوریٹ ہیں؟ تو تمنا کہتی وہ دہلی کے زیادہ تر لوگوں کو یہ چیز پسند ہوتی ہے نا. تو تمنا کہتی ہے اچھا تمہیں کیسے پتا؟ تو وہ کہتی ہے وہ ہم نے فلموں میں دیکھا. تو میں کہتی ہے اچھا جی. پھر تمنا کہتی ہے تو پھر میں یہ کہتی ہے کہ اچھا تو زیادہ تر لوگوں میں آتی ہوں میں. اوکے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو تمنا کہتی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں یہ کہتی ہے تمنا کے قریب جاتی ہے تھوڑا سا تو کیا اور کہتی ہے تو پھر کیسا ہے، اور اس کے منہ میں ایک فرائڈ آلو ڈال دیتی ہے. اب بتاؤ تمہارا فیوریٹ نہیں ہے؟ اور ہنسنے لگتی ہے. تمنا منہ میں آلو ہونے کی وجہ سے کچھ بول نہیں پاتی، وہ کرتی رہ جاتی ہے. تو میں کہتی ریلیکس کھا لو پھر بتانا. اور ماہی ریڈی ہونے لگتی ہے. تمنا سے بولتی ہے کہ تم چلو میں آتی ہوں اوکے. اور تمنا جو ہے کہ اسے دیکھتے دیکھتے چلی جاتی ہے. اور جانے کا من تو نہیں ہے اس کا بٹ کام ہے. اور تمنا چھت پہ چلی جاتی ہے، سبھی چیزیں ریڈی کرتی ہے اور سبھی لوگ چھت پر ہیں. دھیمے دھیمے گانے چل رہے ہیں. ماہی بھی ریڈی ہو کے چھت پر آ جاتی ہے اور اسے دیکھ کے تمنا کی آنکھیں بالکل ٹھہر جاتی ہیں اس پہ. اور وہ اپنی ممی کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے کیا ماں اب بولو. تو اس کی ممی کہتی ہے اس کے ماتھے پر کس کر لیتی ہے اور کہتی ہے اور وہاں سبھی لیڈیز ہیں. تو وہیں رچنا بوا بھی ہوتی ہے اور رچنا بوا کہتی ہے نظر نہ لگے میری پریوں کو آج تو. اور ماہی اس کے گلے لگ جاتی ہے اور تمنا کو دیکھتی ہے اور وہ اپنی ممی سے کہتی ہے کہ واؤ ماں یہ ڈیکوریشن تو سچ میں بہت اچھا ہے. پھر وہ اپنے من میں سوچتی ہے کہ میری ماں صحیح تعریف کرتی ہے اس لڑکی کی. سچ میں یار ڈیکوریشن تو بہت اچھا کیا ہے. وہ تمنا کی طرف دیکھتی ہے تو وہ کچھ کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بال اسے تھوڑے سے پریشان کر رہے ہیں. تو وہ من میں سوچتی ہے کہ یار نظر تو اسے بھی نہیں لگنی چاہیے. اور وہ اٹھ کر دھیرے سے اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے. اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ ماہی جو ہے وہ تمنا کو دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا بات ہے آج کسی کو گھائل کرنا ہے کیا جو اس قدر زلفیں گرائی جا رہی ہیں. ٹھیک کرو اسے میڈم. تمنا مسکرا دیتی ہے تھوڑا سا اور کہتی ہے آپ ہی ٹھیک کر دو. تو ماہی جو ہے وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے بال ٹھیک کر دیتی ہے. پھر تمنا کے کان میں دھیرے سے بولتی ہے ڈھونڈ دوں کیا کسی کو. تمنا کہ جو ہے وہ ماہی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لی، سوچتی ہے کہ آپ ہی مل جاؤ. پھر سوچتی ہے یہ کیا بول رہی ہوں میں. اور وہ اپنی نظریں ادھر ادھر کر لیتی ہے اور تمنا وہاں سے اٹھ کے جا رہی ہوتی ہے تو اس کا دوپٹہ اڑنے لگتا ہے ہوا میں. اور وہ ماہی کی سائڈ سے نکل کے جا رہی ہے تو اس کا دوپٹہ جو ہے ماہی کے چہرے پہ چلا جاتا ہے. ماہی کے چہرے پہ ٹریول کرتا ہے قریباً 30 یا 40 سیکنڈ اس کا دوپٹہ. اور جیسے ہی تمنا تھوڑا آگے بڑھتی ہے اس کا دوپٹہ بھی ماہی کے چہرے کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے. پھر ماہی اپنی آنکھیں بند کر کے سوچتی ہے کہ بند کر لیتی ہے اور کچھ سوچنے کی کوشش کرتی ہے تو تمنا کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ فٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا تھا یار. سو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی. سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں. دونوں کے دلوں میں ہلچل شروع ہو چکی ہے اور ہلدی کی رسم ابھی باقی ہے. تو دیکھتے ہیں ہلدی کی رسم میں کیا کیا ہوتا ہے. یہ جاننے کے لیے بنے رہیے میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، صرف وہ لال والا جو بٹن ہے نا اسے پریس کرنا ہے. پلیز سبسکرائب مائی چینل، سپورٹ می. میری ویڈیو لائک کر دیجیے، شیئر کر دیجیے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا، اپنوں کا خیال رکھنا. سی یو گائز.